انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے. اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ ہاں، فرعون پوچھ رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے. ایک چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے. اسے 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، کان اس کے کوئی نہیں. حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے، مسئلہ جاتا ہے، لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے؟ اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ملکہ کی حفاظت اور پہرے دینا کون سکھاتا ہے؟ ایک عجب جہان ہے. پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول سے، صرف 21 دن کے بعد، اور اسے چلنا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں. اسے کھانا آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں. اسے اپنے دوست کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے. بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف. اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے؟ اوپر چیل اڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف. اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو، کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو، تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو. کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے، کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے، کیا رنگ روپ اسے پہنانا ہے، کیا پیرہن اس کا بننا ہے. یہ ایک بیل کو بھی پتہ ہے، ایک درخت کو بھی پتہ ہے. انسان کے علاوہ ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اشارہ کر دیا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے. یہ جہاں پہنچ جائے، یہاں 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 جہاں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی لگا دیں، ڈاکٹریٹ لگا دیں، علامہ لگا دیں، حضرت لگا دیں، شیخ لگا دیں، جو کچھ لگا دیں، تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، جو تمہیں دیا گیا ہے. تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ طارق جمیل تو نے نہیں لیا، ڈاکٹر رانجھا تو نے خود نہیں لیا، تمہیں ملا ہے، کسی نے دیا ہے. اور وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے. تو یہ دعویٰ ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ، یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے پی ایچ ڈی، یہ بڑے سائنسدان. بڑا تو اللہ ہی ہے، انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے. تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، جب اس کے تولا جائے گا جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے
اور اس کا علم بہت کم ہے۔ ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا، اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جا نہ سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہیں۔ ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے، وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ جہاں ہے وہاں اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ انڈے کے خول میں بچہ 21 دن رہے یا 21 برس رہے، وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے، اور طارق جمیل اور آپ صاحب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں، اور ہماری عمر ہی کیا ہے، 50 60 70 سال۔ تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عمر نوح ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز۔ لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی، میرا علم ہمیشہ کم رہے گا۔ تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے، علم والے کو ڈھونڈے۔ آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے۔ تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، اندھیرے کا علاج روشنی ہے۔ تو جہالت ایک اندھیرا ہے، علم ایک نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ قرآن ایک نور ہے۔ جہالت ایک ظلمت ہے۔ دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے، دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے۔ اور ایک نور اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک تاروں کا نور ہے۔ یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور یہ تین نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے، جس کا علم کسب نہیں، سیکھا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء